الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 88 نمبر باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب طاعتی الامراء، باب طاعتی الامراء یعنی حاکموں کی اطاعت کا بیان، حاکموں کی، حکمرانوں کی، سلاطین کی اتباع اور پیروی کا بیان۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی 2 آیت یا 2 آیتوں کا کچھ حصہ اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں بیان کی، اور یہ باب اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی، کہا وقول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بڑی مشہور یہ آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اختیار والوں کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ اطیعو کے لفظ کو دہرایا کیا نہیں گیا، اور اگر آپ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے یعنی لفظ جلالہ سے قبل اطاعت کا لفظ ہے، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسول کے لفظ سے پہلے کیا اطاعت کا لفظ ہے، اور اولی الامر سے پہلے کیا اطاعت کا لفظ کیا ہے نہیں۔ پھر سے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پہ پھر نہیں کہا واطیعوا اولی الامر، بلکہ کیا کہا واولی الامر منکم۔ اس سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اولو الامر کی اتباع اور پیروی کا مقید ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ساتھ۔ اگر یہ اولو الامر یعنی با اختیار لوگ اور حکمراں، سلاطین اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں، ان کی کیا ہے بات مانیں، ان کی اطاعت کریں۔ لیکن کیا ہے اگر وہ کفر کرتے ہیں، کفر بواح کا صدور ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمراں اور سلاطین کیا کریں، مخالفت کریں، تو پھر کیا ہے ایسے وقت میں حکمرانوں اور سلاطین کی اتباع اور پیروی کیا ہے نہیں ہے۔ خیر، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے اوپر با اختیار لوگوں یعنی حاکموں اور سلاطین کی اتباع اور پیروی کیا ہے فرض ہے، کیا ہے فرض ہے، واجب ہے۔ آپ کیا ہے اگر کوئی حاکم کتاب و سنت کا پابند ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی کا پابند ہے، تو پھر کیا ہے آپ اس کی مخالفت کیا ہے نہیں کر سکتے، اور اس کے خلاف خروج کیا ہے نہیں کر سکتے، آپ بغاوت کیا ہے نہیں کر سکتے۔ اور اس آیت کو اگر آپ پڑھیں گے اور تفسیر کا سہارا لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مفسرین نے اولو الامر میں 2 طرح کے لوگوں کو شامل کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد امراء اور حکام ہیں، امراء اور حکام ہیں، اور اسی طرح مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اولو الامر سے مراد یا آیت کریمہ کے اندر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہے، اولی الامر سے مراد کیا ہے، یہ علماء اور فقہاء ہیں، علماء اور فقہاء ہیں۔ یہ دونوں کیا ہے یہ مراد ہو سکتے ہیں، امراء اور حکام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اسی طرح علماء اور فقہاء بھی کیا ہے مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کے دونوں کیا ہے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابند ہوں، کس کے، کتاب و سنت کے، کتاب و سنت کے۔ خیر، تو شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے
اولی الامر کی طاعت کو واجب کیا ہے قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے کیا ہے ڈرتے رہو، جہاں تک بھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں اور نواہی ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حتی المقدور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری کرے اور نواہی سے کیا کرے اجتناب کرے، دوری اختیار کرے۔ ان دونوں آیتوں کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جن دو حدیثوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے پہلی حدیث کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ رحمہ اللہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مرفوعاً، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الغزو غزوانی، الغزو غزوان، کہ جہاد دو قسم کا ہے، غزوہ جہاد دو قسم کا ہے۔ الغزو غزوان فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی شخص کیا ہے اس طرح غزوہ کرتا ہے اور جنگ میں شریک ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى بِهِ، جو غزوے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتا ہے، غزوہ کرتا ہے کس کے لیے، جنگ میں شریک ہوتا ہے کس کے لیے، جہاد میں شریک کس کے ہوتا ہے کس کے لیے، اللہ کے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، جو جس نے اللہ کی رضا چاہی، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، اور امام کی اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے غزوہ کرتا ہے اور اس غزوے میں امام کی کیا کرتا ہے، حاکم کی کیا کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، انفق الکریمہ کا معنی کیا ہے، ای النفیسہ الجیدہ، یعنی کہ جنگ میں یا غزوے میں اپنے نفیس اور قیمتی مال کو کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ نفیس یعنی قیمتی مال کو، بہتر سے بہتر مال کو، پسندیدہ مال کو خرچ کرتا ہے۔ انفق الکریمہ کا معنی النفیسہ الجیدہ من کل شیء، اور دوسرا معنی اہل علم میں بیان کیا نفیسہ کریمہ کا المختارہ، المختارہ یعنی کہ ایسا مال جو اس کو کیا ہے پسند ہے، ایسے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ کیا ہے نہیں کرتا اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الغزو غزوان فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، یاسر الشریک کا معنی کیا ہے، من المیاسرہ سے ہے، میسر سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں میسر، آسان کے معنی، بے معنی المساہلہ، میاسرہ کس کے معنی میں، یعنی مساہلہ کے معنی میں، اور یاسرہ کس کے معنی میں، ساہلہ کے معنی میں، یاسرہ کس کے معنی میں، ساہلہ کے معنی میں، ای ساہل الرفیق وآملہ بالیسر، کہ اپنے شریک کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ جو شریک ہے، شریک کار ہے، اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، کہ جس نے کیا ہے اپنے شریک کار سے نرمی کا کیا کیا، برتاؤ کیا، نرمی کا معاملہ کیا، نرمی کا برتاؤ کیا غزوے میں۔ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، اور جو زمین میں فساد برپا کرنے سے جس نے گریز کیا ہے کہ جو بچا فساد سے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا سونا اور جگنا، اس کے سونے پر بھی اجر ہے اور اس کے جگنے پر بھی کیا ہے اجر۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، فَإِنَّ نَوْمَهُ یعنی ایسے آدمی کا سونا بھی، وَنَبْحَتَهُ اور ایسے آدمی کا جگنا بھی، أَجْرٌ كُلُّهُ ہر چیز پہ کیا ہوتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے، ایسے کیا ہے مجاہد کے لیے اور ایسے غزوے میں شریک ہونے والوں کے لیے، جو اللہ کے لیے غزوے میں شریک ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے امام کی اطاعت کرتا ہے اور غزوے میں قیمتی سے قیمتی شے کو خرچ کرتا ہے اور اپنے ساتھ والے کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے
اور فساد سے بچتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، تو اس کے سونے اور اس کے جگنے پر کیا ہے اجر اور ثواب ہے، یعنی سونا جگنا سب کیا ہے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کیا ہے غزوہ کرتا ہے کس کے لیے؟ ریا و نمود کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَأَمَّا مَنْ غَزَا، وَأَمَّا مَنْ غَزَا، پہلے غزوے کا تذکرہ ہو گیا، دوسرا جو غزوہ ہے وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَانًا، جو شخص کیا ہے فخر کے لیے، ریا کے لیے، سمعہ کے لیے، کہ لوگ کیا ہے اس کا نام لیں اور اس کی شہرت کیا ہے ہو جائے، شہرت اور ناموری کے لیے اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے شہرت اور ناموری کے لیے، فخر و مباحات کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، جو فخر کے لیے غزوہ کرتا ہے، وَرِيَان، ریاکاری کے لیے غزوہ کرتا ہے، وَسُمْعَةً، شہرت کے لیے غزوہ کرتا ہے، وَأَصَلْ امامہ، اور کیا ہے امام کی کیا کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے، یعنی حاکم کی کیا کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کیا کرتا ہے فساد مچاتا ہے، فسادی ہے، فساد برپا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ لَن يَرْجِيَ بِالْكَفَافِ، تو ایسا مجاہد کیا ہے برابری کے ساتھ بھی واپس کیا ہے نہیں آتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگ میں گیا تو چلو کیا ہے فائدہ نہیں ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے ایسا شخص کیا ہے فائدہ تو نہیں اٹھاتا ہے، یعنی جو غزوے کا، جنگ کا اور جہاد کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ بھی نہیں مل پاتا ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس کیا ہے گناہ کا کیا کرتا ہے ارتکاب کرتا ہے۔ گناہ کا ارتکاب کیسے کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ فساد بھی پھیلاتا ہے، اور خاص طور سے کیا ہے امام کی نافرمانی کرتا ہے، امام کی، حاکم کی، سلطان کی کیا کرتا ہے مخالفت کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گنہگار کا قرار پاتا ہے۔ اس حدیث کو بھی شیخ رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ امام کی اتباع اور پیروی کیا ہے واجب ہے، امام کی اتباع اور پیروی واجب ہے، اور اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ کتاب اور سنت کے پابند رہیں، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی معصیت کا حرام ہے، یعنی کہ مخلوق کی اتباع اور پیروی اس سلسلے میں جس سے کیا ہوتی ہو خالق کی کیا ہے نافرمانی لازم آتی ہو، تو پھر ایسے موقع پر اور ایسی حالت میں کسی حاکم اور کسی سلطان کی بات کیا ہے فالو کیا ہے یا تسلیم کیا ہے نہیں کی جائے گی۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ہم لوگوں نے سنی ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ دوسری اور آخری جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے طاعۃ الامراء سے متعلق، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً علی المرء المسلم السمع والطاعہ، یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان آدمی پر سمع و طاعت ہے، کس کی؟ حاکم، کہ حاکم کی سنے اور اس کی بات پر کیا ہے عمل کرے۔ سمع سننے کو کہتے ہیں اور طاعت کیا ہے اطاعت گزاری کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا علی المرء المسلم السمع والطاعہ فیما احب وکرہ، چاہے حاکم کی وہ بات آپ کو اچھی لگے یا ہے کہ بری لگے، لیکن کیا ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمع و طاعت کریں، حاکم کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق کیا ہے عمل پیرا ہوں، سوائے یہ کہ الا ان یؤمر بمعصیۃ، کہ اگر کیا ہے حاکم ایسا ہے جو معصیت کا آپ کو حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، نماز چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا حکم دیتا ہے، تو پھر ایسے معاملات میں کسی حاکم کی اتباع اور پیروی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کیا الا ان یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ، اگر آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے معصیت کا فلا سمع ولا طاعت، تو یاد رکھیے کہ اگر حاکم معصیت کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، تو پھر ایسے موقع سے اس حاکم کی بات ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی یا کہ اس کی اطاعت کا ہے نہیں کی جائے گی۔ خیر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث کی شرح واضح ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کے ضمن میں لکھا کہ قد اجمع الفقہاء علی وجوب طاعت السلطان المتغلب کہا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسے سلطان کی بھی طاعت واجب ہے جو کیا ہو جائے؟ تخت و تاج پر کیا ہے؟ حاوی ہو جائے، زبردستی کیا ہے؟ غالب آ جائے۔ اگر زبردستی بھی کوئی حاکم بن جاتا ہے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ زبردستی کیا ہے وہ حاکم بن جاتا ہے، پھر بھی کیا ہے؟ اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اس وقت تک واجب ہے جب تک کیا ہے؟ کفر بواہ کا ارتکاب کیا ہے؟ نہ کرے، یا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ نہ دے، اس وقت تک کیا ہے؟ اس کی اتباع اور پیروی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ والجہاد معه وان طاعته خیر من الخروج علیہ، ایسے متغلب سلطان کی بھی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے، یعنی اس کے ساتھ کا مطلب نہیں کہ اس سے، بلکہ اگر وہ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے تو ایسے حاکم کے ساتھ مل کر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے؟ کیا جائے گا۔ اور کہا وَإِنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، اور ایسے متغلب سلطان کی اطاعت اور پیروی بھی کیا ہے؟ اس کے خلاف بغاوت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا بھی کوئی حاکم اگر زبردستی بھی بن جاتا ہے تو آپ بغاوت کیا ہے؟ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ بغاوت کریں گے تو کیا ہے؟ خون ریزی ہوگی، بغاوت کریں گے تو کیا ہوگی؟ خون ریزی ہوگی، اور کیا ہے؟ لوگوں کا اتحاد اور اتفاق کیا ہے؟ پارا پارا ہوگا۔ اس لیے کیا ہے؟ خروج یاد رکھیے کہ بلا کفر صریح کے، کفر بواہ کے، اور اگر کیا ہے آپ استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ آپ ایسے زبردستی حاکم بننے والے کو آپ آسانی سے ہٹا بھی کیا ہے؟ نہیں سکتے ہیں۔ اگر کچھ اور کریں گے تو بجائے فائدے کے کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ زیادہ ہوگا۔ اس لیے کیا ہے؟ ایسے حاکم کی بھی اتباع اور پیروی کیا ہے؟ لازم ہے۔ خیر، ان دونوں حدیثوں کو شیخ رحمہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ عمرا کی اطاعت اور پیروی کیا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اجتماعیت پارا پارا ہوگا، اتحاد و اتفاق ختم ہوگا، اور کیا ہے؟ خون ریزی ہوگی، اور معصوم لوگوں کی جان کیا ہے؟ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان حکمراں ہیں، سلاطین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت پر عمل پیرا رہنے، اس کے مطابق دوسروں کو گامزن کرنے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔